سیرت نبوی سے ریلیٹڈ، اور اس میں ہم جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف مکہ میں گزری اور جو مدینہ میں گزری، اس کے کچھ چیپٹرز اور اس کے کچھ واقعات کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ چیپٹر ہے عہد نبوی کے مارچ اور سال، مدنی دور، یعنی جو نبوی دور، مدنی دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا۔ ہمارا ٹاپک 1 جو ہے فتح مکہ، فتح مکہ کا ٹاپک ہے ہمارا، اور اس میں کیا ہوگا اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنی خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، اور ان لوگوں نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کی جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ اب کیا ہوتا ہے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے، یعنی وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے۔ کون؟ بنو خزاعہ۔ اور بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ حلیف کا مطلب انہوں نے ساتھ دیا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، بنو خزاعہ نے۔ اور جو بنو بکر تھے انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے ان کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اور ان دونوں ٹیمز میں نا ایک معاہدہ ہو گیا کہ فریقین 10 سال تک کوئی جنگ ایک دوسرے سے نہیں کریں گے، ایک بنو خزاعہ اور ایک بنو بکر، ایک مسلمانوں کو سپورٹ کرو اور ایک کفار مکہ کو۔ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن 18 ماہ بعد ہی بنو بکر جو قریش کے وہ تھے سپورٹرز، انہوں نے جو ہے نا اچانک سے صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ اور حرم میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کر دی۔ اب بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ قریش مکہ نے جو ہے نا مطلب معاہدہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو پھر 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا کہ یا تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، یعنی جو مر گئے ہیں ان کی فیملیز کو پے کریں، یہ پہلی ٹرم تھی، یا بنو بکر کی مدد کرنے سے دستبردار ہو جائے۔ اور قریش مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفرز بھیجی کہ یا تو آپ جو ہے نا بنو خزاعہ کے جو مقتول تھے ان کو دیت پے کریں، یا قریش مکہ بنو بکر جو ایک قبیلہ ہے ان پر سے اپنی مدد کو ختم کر دیں۔ یہ نمبر 2 ٹرم تھی۔ اور یا پھر معاہدہ حدیبیہ ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا یہ اس کے نتیجے میں یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور قریش مکہ میں کوئی جنگ وغیرہ نہیں رہے گی، بنو خزاعہ اور بنو بکر تو اب جو ہے نا یہ 3 ٹرمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی۔ اب قریش مکہ نے 3rd ٹرم ایکسیپٹ کی، انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ آخر 8 ہجری 10 رمضان المبارک کی مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواں میں جا پہنچے۔ 8 ہجری 6 ہجری میں صلح حدیبیہ قائم ہوئی تھی، اور اب 8 ہجری میں 7.5 ہجری میں صلح کا یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، اور اب 8 ہجری میں جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 10,000 کی تعداد میں تقریباً مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ مکہ مکرمہ کے نواح یعنی ارد گرد میں جا پہنچے۔
مرہ ظہر، ان کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو میمنہ لشکر کا دایاں حصہ، حضرت زبیر کو میسرہ لشکر کا بایاں حصہ اور حضرت ابو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ڈسٹریبیوشن کی. رائٹ سائڈ خالد بن ولید کو دی، لیفٹ سائڈ حضرت زبیر کو دیا، اور جو پیدل چلنے والی لشکر تھا اس میں حضرت ابو عبیدہ کو. فیڈرل بورڈ کے اینیل ایگزامس کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں. تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے. تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو. فاطمہ کی طرح، عدلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو. آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520. اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرین ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں. آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے. آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں. بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے. یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ. تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں اس سال، جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا. تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں. تو انہوں نے لشکر کا امیر مقرر کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا. ٹھیک ہے، جو جنگ جو اسلام میں لیڈ کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جو حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا، راج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا. مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہلے سے ہی اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ یہ سارے معاملات مسلمانوں کے حق میں ہی ہوں گے، اور انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ آج ہم کعبہ کو نیا غلاف پہنائیں گے اور آج کعبہ کو نئی عظمت بخشی جائے گی. پھر تھوڑی بہت جھڑپ جو قریش مکہ کے ساتھ ہوئی، تو پھر اس کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا. قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ ابو سفیان جیسا طاقتور کمانڈر، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کو ہدایات جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے. یعنی کہ 10,000 کا ایک عظیم لشکر ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی، بلکہ یہ ہدایت اپنے لشکر کو دی کہ اگر کوئی پناہ لے تو اسے پناہ دی جائے، یعنی زور زبردستی نہ کرے، عورتوں اور بچوں پر کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. اور جو شخص ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان ہو گئے تھے ان کے گھر میں پناہ لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو لوگ ہتھیار ڈال دے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے ان کے لیے بھی امان ہے، ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم پر انتہائی عزت و انکساری کے جذبات تھے، یعنی کہ ان میں کوئی بھی غرور، تکبر، نعوذ باللہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. حالانکہ وہ فتح یاب ہونے کے باوجود بھی 10,000 کا لشکر پورا مکہ کے اندر آ گیا مسلمانوں کا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز شو نہیں کی، بلکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. قصوہ ان کی اونٹنی کا نام تھا، اور سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ قصوہ کی کوہان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چھو رہا تھا، اور زبان پر صرف سورہ فتح تھی اور سورہ نصر کی آیات جاری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ سب کو معافی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی،
اور قریش مکہ سے یہ بھی فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یعنی حضرت یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو کس طرح معاف کیا اور ان کے ہر ظلم و زیادتی کا کوئی انہوں نے بدلہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کیا، ان سے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عفو درگزر سے متاثر ہوئے. یعنی ان کو یہ وہ کہ کتنا عمل پسند اور ڈاکٹر جو بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیہیویئر کو دیکھ کر مسلمان ہوتے گئے. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دینا عفو درگزر کی شان تھی، مثال تھی، شاندار مثال تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ قیم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا، جو مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ میں 360 بت ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو ہٹا دیا. آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت سے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے. ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81 تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر جب باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد فرمائی، حجر اسود کو چوما. حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دی. آپ کے دست مبارک مردوں اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام بھی قبول کیا، بیعت کیا. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کی تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی. جو فتح مکہ یہ پورا یہ انسیڈنٹ ہوا نا، یہ فتح مکہ کہلاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں قریش کے تمام قبیلوں نے اسلام قبول کیا. حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان اور عزت ملی. دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت پہ رنگ لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہے اور حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا. کس کو؟ حضرت عتاب بن اسید کو. ان کو مکہ کا امیر یعنی کہ کوئی میئر ہوتا ہے یا رکھوالا یا نگرانی کرنے والا مقرر کیا. اور مکہ مکرمہ کی گرد نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے. ٹھیک ہے. یہاں آ کے ہمارے چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے MCQ دیکھ لیتے ہیں. فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خزاعہ پر حملہ. ٹھیک ہے. یہ ریزن تھا فتح مکہ کا. فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان پر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ. ٹھیک ہے. قدرت اختیار رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا شاندار مثال ہے عفو درگزر کی. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کر دی تھی حضرت عثمان بن عفان کو. ایک بار پھر کنفرم کر لیتے ہیں. خانہ کعبہ کی چابی کس کو سپرد کی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ کو. ٹھیک ہے. صحیح ہے. نہیں، حضرت عثمان بن طلحہ کو، عفان کو نہیں. مختصر جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں جو ہوں نا، آج تم سب آج آزاد ہو اور میں تم سب کے ساتھ وہی سلوک کر چاہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو کیا سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو گرا دیا تھا. فروغ اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کی اہمیت مختصراً بیان کریں. فروغ اسلام مطلب اسلام کے بڑھنے میں فتح مکہ کی کیا اہمیت ہے. 2000 لوگ مسلمان ہوئے اور پورے مکہ کے تمام قبیلوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ فتح مکہ پر تفصیلی نوٹ لکھے جو یہ ہمارے پورے چیپٹر تھے، اس کو سمرائز کرنا. ٹھیک ہے.